أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور جھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا اختیار نہیں، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کرے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وموالاه وبعد، فقال الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إلى آخر السورة۔ محترم ناظرین، ہم اس چوتھے حلقے میں انشاءاللہ سورۃ النبأ کی تکمیل کریں گے، اس کی تفسیر کو مکمل کریں گے۔ تو ہم جیسا کہ آپ نے کئی مرتبہ سنا، سورۃ النبأ کے اندر 5 موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع قیامت کے تعلق سے کفار کی گپ شپ، اور دوسرا موضوع اللہ نے اپنے انعامات گنا کر یہ بتایا کہ دوبارہ قیامت کو لانا اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں، جس نے مردار سے زندگی کو ممکن کروایا تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور تیسرا موضوع یہ کہ دیکھو جس قیامت کا تم انکار کر رہے ہو اس قیامت کے اندر یہ واقعات پیش آئیں گے مزید تاکید کے لیے۔ اور چوتھا موضوع جو انکار کرتے ہیں انہیں جہنم کی مختلف گھاٹیوں کا سیر کروایا گیا، مختلف عذاب دکھائے گئے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور آپ مکی صورتوں کو پڑھیں گے تو ان کے اندر یہ اسلوب عام ہے، ڈرانا، بڑا ہی بھیانک ڈرانا، اور اس کے بعد انتہائی خوشخبری سنانا۔ تو
इंजार व तबशीर का वो मफहूम आप मक्की सूरतों के अंदर पाएंगे। तो जब जहन्नम की बात खत्म हो गई तो अब बात मुंतकिल हो रही है जन्नत की तरफ। मैं यूं कहूं तो ज्यादा दुरुस्त होगा कि अब कैमरा जन्नत की तरफ रुख कर दिया गया है, कि अब जन्नत को बताया जा रहा है। यहां पर जन्नत को आप नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि जन्नत को देख रहे हैं। ये उस्लूब के एतबार से आप जन्नत को देख रहे हैं। तो ये जो पांचवा मौजू है इसका आगाज देखिए इस तरीके से होता है, इन्न लिल मुत्तकीन मफाजा, बिलाशुबा मुत्तकीन के लिए जीत है, बिलाशुबा मुत्तकीन के लिए जीत है। वहां पर जब जहन्नम की बात आई तो भी शुरू में इन्ना डाला गया, इन्न यौमुल फस्ल वहां से शुरू हुआ, फिर कहा गया इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, फिर कहा गया इन्न लिल मुत्तकीन। ये इन्ना इन्ना ये इन्ना कुरान के अंदर इस्तेमाल होता है उस वक्त अगर कोई भी कलाम पेश करने वाला एक ऐसे आदमी के सामने कलाम पेश कर रहा है जिससे वो पेश करने वाले को तवक्को है कि इनकार करेगा, उसकी सोच में है कि ये सुनने वाला इनकार करेगा, तो ऐसी सूरत में वो अपने कलाम का आगाज इन्ना से करता है। तो हर जगह इन्ना इस्तेमाल नहीं होगा, इन्ना का इस्तेमाल मारूफ हो मशहूर है। तो मुनकिर के सामने कोई कलाम पेश करना है तो उस कलाम को मजीद ताकीद देने के लिए इन्ना डाला जाता है। चूंकि अब यहां पर मुशरिकीन से मुखातिब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला और मुशरिकीन इनकार करने वाले हैं, तो इन्हें ताकीद डालने के लिए इन पर हर बात के आगाज में इन्ना डाला गया है। तो इन्न लिल मुत्तकीन मफाजा, बिलाशुबा मुत्तकीन के लिए जीत का ठिकाना है। मुत्तकीन कौन है? मुत्तकीन ये लफ्ज तकवे से निकला है। तकवा का मुख्तसर डेफिनेशन ये है कि आदमी कोई भी शख्स अल्लाह से डरते हुए अल्लाह के हलाल करदा चीजों को करे और अल्लाह से डरते हुए अल्लाह के हराम करदा चीजों को छोड़े, यही तकवे का डेफिनेशन है। तकवा एक इंतहाई जबरदस्त मैकेनिज्म है। और जब आप रोजी की बात सुनते हैं तो मशहूर व मारूफ आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोजे अल्लाह ने इसलिए रखे ताकि आपके अंदर जो तकवे का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के अंदर ऑयलिंग हो जाए, यानी मैकेनिज्म अच्छा हो जाए, बेहतरीन अंदाज से काम करे। और ये तकवे का मैकेनिज्म क्या है अजीज दोस्तों? अल्लाह से डरना, हलाल करते वक्त भी हराम छोड़ते वक्त भी। क्यों अल्लाह से डरना? आप हराम छोड़ रहे हैं पैसे ना होने की वजह से, ये छोड़ने में कुछ अजर नहीं। हराम कोई छोड़ रहा है किसी के डर से छोड़ रहा है, इसे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आदमी हराम छोड़े अल्लाह से डरते हुए, यहां पर अजर मिलेगा। कोई नेकी करता है इस वजह से कि नेकी उसे पसंद है, या फिर नेकी करता है कि लोग उसकी तारीफ करेंगे, या फिर नेकी करता है कि क्योंकि उसने खानदान वालों को देखा है नेकी करते हुए, इसे कोई अजर नहीं मिलेगा अजीज दोस्तों अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के यहाँ नेकी का अजर उस वक्त मिलेगा जब उसने अल्लाह से डरते हुए किया। ये काम मैं कर रहा हूं अल्लाह से डरते हुए। तो यही है तकवे का मैकेनिज्म, यही है तकवे का कॉन्सेप्ट, यही तकवे का मौजू मफहूम है। तो जिसके दिल में तकवा है उसे मुत्तकी कहते हैं। तो जो मुत्तकी है वो क़यामत का इनकार हरगिज नहीं कर सकता। मुत्तकी है उसे हर चीज जब वो अल्लाह से डर कर रहा है तो उसे अल्लाह के सामने खड़ने का डर है, हिसाब किताब का डर है। तो ऐसा आदमी क़यामत का इनकार नहीं कर सकता। तो इसीलिए जहन्नम के बदले में, जहन्नमियों के बदले में जब जन्नतियों की बात आई तो जन्नतियों के अंदर जो ऊंचा वस्फ है तकवे का उसका जिक्र आया है। इन्न लिल मुत्तकीन मफाजा, मुत्तकीन के लिए जीतने का ठिकाना है। और ठिकाना क्या है? वो जन्नत का ठिकाना है। हदाइक़ व अअनाबा, और ठिकाना कैसे होगा? वहां पर जहन्नमियों की बात आई तो क्या बात आई? कहा गया लाबिसीना फी अहक़ाबा, है ना, वहां पर मुख्तलिफ अजाब का जिक्र आया। तो यहां पर यह कहा गया कि ठिकाना इनका क्या होगा? ये ठिकाना इनके लिए घात लगाकर नहीं बैठा होगा, इस ठिकाने में खुद चल कर जाएंगे, खुशी खुशी दाखिल होंगे। वहां पर जहन्नम घात लगाकर खींचकर अंदर डालेगा, लेकिन यहां पर जन्नत में जन्नती दाखिल होंगे जिनके चेहरे 14वीं रात की तरह चमक रहे होंगे और खुशो खुर्रम दाखिल होंगे, बड़ी जबरदस्त इनसे खुशबू आ रही होगी। तो इस आलम में दाखिल होंगे। तो कैसे दाखिल होंगे? जन्नत का एक आम डेफिनेशन, आम डिस्क्रिप्शन क्या है? हदाइक़ व अअनाब, यहां पर घने गुंजान बागात होंगे। हदाइक़ घने गुंजान बागात, हदीक़ा की जमा है हदाइक़, एकदम घने बागात, लोग रहेंगे, हरियाली होगी, हरे भरे मनाजिर होंगे, दिल फरेब मनाजिर होंगे, आदमी देखता रह जाएगा। हदाइक़ व अअनाब, यहां पर
بغیچے ہوں گے، باغ ہوں گے، اور خاص طور پر اللہ نے کہا یہاں پر انگور بھی ہوں گے، یہاں پر انگور بھی ہوں گے۔ جنت میں تو مختلف میوے ہوں گے، ڈھیر سارے پھل ہوں گے، یہاں پر انگور کا ذکر اس وجہ سے کہ عرب انگور کے دیوانے ہیں۔ عرب وہ بغیر شراب کے رہ نہیں سکتے، شراب ان کے لیے اوڑھنا بھچونا ہے، اور اسلام آیا تو انہوں نے اس عادت کو چھوڑا، ورنہ یہ شراب میں ڈوبے ہوئے تھے اور شراب کو زمین میں دفن کر کے شراب پیا کرتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا تو مدینے کے سڑکوں میں شراب کی ندیاں بہہ گئیں، اتنا شراب جمع کر رکھے تھے۔ اور قربان جائے وہ قوم، صحابہ کی قوم پر، کہ ایسی محبوب چیز کو بھی ایک بہت بڑے محبوب کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا۔ محبوب چیز تھی، لیکن اس سے بڑا محبوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت چاہیے تو اسے چھوڑنا ہے، تو چھوڑ دیے، سبحان اللہ۔ جو عرب چونکہ یہ باغوں کی بات آتی ہے تو انگور کو نہیں بھولتے، تو اللہ نے انہیں یہ بتایا کہ دیکھو وہاں پر باغات ہوں گے اور وہاں پر انگور بھی ہوں گے، تمہارا من پسند چیز انگور بھی وہاں ہوگی۔ وہ کأسًا دہاقا، جب بات انگور کی آئی تو فوراً بات آ گئی پیالوں کی، جام کی بات آ گئی۔ اللہ نے کہا کہ وہ کأسًا دہاقا، وہاں پر کأس کہتے ہیں جام کو، دہاقن کہتے ہیں بھرے ہوئے، پیالیاں، شراب کی پیالیاں، شراب کے جام بھرے ہوئے ہوں گے۔ دہاقن اس کے دو معنی ہیں، ایک امتلا اور اس کے بعد تتابع۔ یہ جو پیالیاں ہوں گی، یہ جو جام ہوں گے، یہ بھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد پائے در پہ دیے جائیں گے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ آدمی جب شراب پیتا ہے تو ایک کے بعد ایک چلتے رہتا ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر ایک پیالی یا پھر ایک جام سے بات ختم نہیں ہوگی، جام کے بعد جام دیا جائے گا اور وہ پیتے رہیں گے۔ اور یہاں پر بعض ترجمہ کرنے والے مفسرین نے کہا کہ بھرے ہوئے پیالے، بھرے ہوئے جام، اور پے در پہ جام، اور صاف و شفاف جام۔ یہ صاف و شفاف دہاق کے اندر نہیں ہے۔ سلف و صالحین کی جو تفسیر آئی ہے وہ امتلا تتابع، بھرے ہوئے ہوں گے اور پے در پہ دیے جائیں گے۔ صاف و شفاف کی بات اس کے اندر دہاقہ کے یہ جو اس کی جو حدود ہے لفظ کے، یہ حدود میں یہ صاف و شفاف داخل نہیں ہے، اسے آپ جان لیجئے۔ وَكَأْسًا دِحَاقًا، تو جنت میں باغات ہوں گے اور انہیں ادھر انگور دیے جائیں گے۔ تو انگور کی بات آئی تو انگور کی شراب کی بات آئی، اور جب شراب کی بات آئی تو بھری بھری پیالیوں کی بات آئی، اور بھریوں پیالیوں کی بات آئی تو پے در پہ کی بات آئی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور اس میں کس میں؟ اہل علم نے کہا کہ جنت میں، اور بعض اہل علم نے کہا کہ شراب کے عالم میں۔ جب آدمی جب شراب پی لیتا ہے، یہ جو شراب جو جنتیوں کو دی جائے گی، یہ پی لیتا ہے، تو پینے کے بعد کیا ہوگا؟ لا يسمعون فيها، جب آدمی دنیا میں پی جاتا ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے۔ پینے سے پہلے لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جب آدمی پی جاتا ہے تو خود اس کا بیٹا کہتا ہے کہ اس جانور کو ہٹاؤ ادھر سے، گھر میں داخل ہوتا ہے بالکل جانوروں کی طرح، مار دھاڑ اور گندی نالی کی کیڑوں کی طرح سڑکوں میں گرے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ دنیا کی شراب ہے، لیکن جنت کی شراب کیا ہے؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، شراب پینے کے بعد ادھر کوئی لغو بات نہیں ہوگی، شراب پینے کے بعد وہاں پر کوئی جھوٹ گالی گلوچ نہیں ہوگی، شراب پینے کے بعد جنتی انہیں سر درد نہیں آئے گا، انہیں الٹیاں نہیں آئیں گی۔ تو یہ جو شراب کا لفظ سننے کے بعد ہمارے ذہنوں میں جو دنیاوی شراب کی بات آ رہی ہے، اللہ رب العزت وہ تصور کو ختم کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ شراب سننے کے ساتھ ساتھ تم یہ نہ سمجھو کہ دنیاوی شراب ہے، یہ شراب الگ ہے، اس کی خوبیاں الگ ہے، اس میں خوشبو آئے گی، اس میں طاقت ملے گی، اس میں آدمی چستائی میں جائے گا، توانائی آئے گی، طاقت اس کے اندر پیدا ہوگی، اور گالی گلوچ نہیں بکے گا، لغو باتیں نہیں کرے گا، اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوگا، اس کے اندر وہ بہترین اوصاف پیدا ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جنت میں رہنے کا قابل بنا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، وہاں پر یہ کہا گیا جزاء وفاقا، جہنم کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ ان کے عمل کے مطابق یہ ان کے لیے سزا ہے۔ جب جنتیوں کی بات آئی تو اللہ نے کہا وہی لفظ استعمال کیا، کہا جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ جو جنتیوں کو جو نعمتیں ملیں گی یہ بھی ان کے اعمال کا بدلہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جزا کے ساتھ ساتھ عطا کا لفظ استعمال کیا۔ جزا ان کے عمل کے مطابق بدلہ دینا، عطا عمل سے بہتر بدلہ دینا۔ جزا کہتے ہیں عمل کے مطابق بدلہ دینا، یہاں پر اللہ نے کہا جزاء من ربک عطاء، یہ اللہ کی طرف سے انہیں جزا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، زیادہ دیا جائے گا۔ حساباً یہاں پر عطا کی صفت ہے،
हिसाब फ़िआल, आम तौर पर फ़िआल इस्मुल मफ़ऊल के माने में आता है अरबी ज़बान में। फ़िआल जैसे आपने वो भी देखा मिहादा, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, मिहाद फ़िआल, वहाँ पर फ़िआल बिमाना महीद, फर्श के माने में। तो हिसाब यहाँ पर हिसाब का माना ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता देगा और वो जो अता उन्हें दिया जाएगा, अतियात उन्हें जो दिए जाएंगे, इसकी हिसाब किताब अल्लाह अपने पास रखता है। तो बड़े हिसाब किताब के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें बदला देगा इनकी नेकियों के बदले। जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्द, रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा अर्रहमान। ये जो रब है जिसके तरफ से ये अतिया है, जिसके तरफ से बदला है, ये रब कौन है? रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, आसमानों और जमीन का रब है और उसके वो दरमियान जो भी है उसका रब है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर अपनी अजमत का बयान इसलिए कर रहा है ताकि मुत्तकीन को मालूम हो जाए कि उन्हें बदला देने वाला उसकी माली हालत यह है, उसकी माली हालत यह है कि वो आसमान जमीन और उसके दरमियान जो भी है सबका वो मालिक है। जैसे अगर किसी बादशाह ने किसी को कुछ तोहफा दिया तो लेने वाला जो तोहफा लेता है वो तोहफा उसे बता देगा कि इतनी कीमती चीज, इतना कीमत महंगा तोहफा अगर कोई दे सकता है तो ये बादशाह ही दे सकता है। तो आदमी तोहफे के हिसाब से देने वाले को कैलकुलेट करता है, देने वाले के ताल्लुक से वो हिसाब किताब लगाता है, अंदाजा लगाता है। तो वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जन्नतियों को ये दिया जाएगा और देने वाला कौन है, वो किस चीज की मुल्कियत रखता है, उसकी क्या अजमत है, वो आसमानों और जमीन और उसके दरमियान जो भी है उसका मालिक है। यहां पर रब्बिस समावाति वल अर्द, समावात को जमा के सीगे में, अर्द को मुफरद के सीगे में इस्तेमाल हुआ है। तो 7 आसमान है, क्या 7 जमीन है? हाँ 7 जमीन है। हदीसों से बात मालूम होती है, 7 अरादीन, जमीन भी 7 है। लेकिन यहां पर अल अर्द मुफरद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इशारा जिस जमीन में हम रहते हैं उसके तरफ इशारा है, जिस जमीन में हम रहते हैं उसके तरफ इशारा है। और अल्लाह चाहता है कि जमीन में रहकर इनका ताल्लुक ऊपर हो, क्योंकि अल्लाह ऊपर है, आसमानों में है, और ये जन्नत भी आसमान में है, इनका ताल्लुक ऊपर से हो, नीचे ना हो, नीचे सोचे भी ना, इसलिए अल्लाह ने सिर्फ मुफरद का लफ्ज इस्तेमाल किया। 7 तो जमीन का अगर आप जिक्र करेंगे तो नीचे जहन्नम है, जन्नत ऊपर है, जन्नत में दराजात हैं, जहन्नम में दरकात हैं। जन्नत में सीढ़ियां होंगी जिसमें चढ़कर आदमी ऊपर जाएगा, जहन्नम में सीढ़ियां होंगी जिसमें चलकर आदमी नीचे जाएगा। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूंकि जन्नतियों की बदले की बात आ रही है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम जो निचले है इसके ताल्लुक से जिक्र नहीं करना चाहता है, तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन को सिर्फ मुफरद रखा ताकि आप जहां हैं वहां से ऊपर देखें। रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा अर्रहमान, अल्लाह अकबर, क्या लफ्ज आ गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि ये अतिया है रब की तरफ से जो आसमान जमीन का मालिक है, और ये रब की अहम सिफत क्या है, अर्रहमानी। इसीलिए इस पर जर है क्योंकि रब पर भी जर है, और रब पर जर इस वजह से लगा है कि मिर रब्बिका की वजह से जो जर लगा है वो जर यहां पर बदल की वजह से सब जगह जर लगा है। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमानी, अर्रहमानी ये जो रब है इसकी अहम 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 सिफत है ये रहमान है, ये बहुत बड़ा रहमान है। रहमान और रहीम दोनों में फर्क है, रहमान और रहीम में फर्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कहते हैं कि अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान और रहम वाला है, इंतहाई मेहरबान और रहम वाला है। रहमान मोमिन काफिर सबके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में रहमान है। रहीम का माना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ मोमिनीन के साथ रहम का मामला करेगा, वो भी क़यामत के दिन। दुनिया में अल्लाह रहमान है, काफिर को भी देगा, मुनाफिक को भी देगा, मोमिनीन को भी देगा। मोमिनीन को आजमाइश में डालेगा, काफिरीन को बुलंद मर्तबा भी दे सकता है, दौलत से उन्हें नवाज भी सकता है, लेकिन मोमिनीन को परेशानी में भी डाल सकता है। तो ये अल्लाह की हिकमत है, ये तकदीर की बात है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में रहमान है, इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह सबको देता है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ख़ास सिफत का जिक्र किया कि ये जो रब आसमान ज़मीन का है ये रहमान है, रहमत से भरा हुआ है, रहमत से भरा हुआ है। इसकी रहमत की कोई हदूद नहीं है, इसकी रहमत में हर चीज दाखिल है, ये हर चीज को माफ करता है, ये इंतहाई बड़ा दयालु है। अल्लाह अकबर। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकुन मिन्हु खिताबा। ये जो रब है इससे क़यामत के दिन
کوئی مخاطب نہیں ہوگا. یعنی دنیاوی اعتبار سے تو رحمان ہے، لیکن یہ رحمان جب قیامت کے دن اس کا نزول ہوگا، بحیثیت رحیم اللہ آئے گا، تو ایسی صورت میں وہاں پر اس کی جباری اور وہاں پر اس کی قہاری کا مظاہرہ ہوگا. ایسا زبردست موقع ہوگا کہ وہاں پر کوئی بھی اللہ سے مخاطب نہیں ہوگا، چونکہ اللہ رب العزت جب قیامت کے دن نزول فرمائیں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت انتہائی غضب کے عالم میں ہوں گے. اور اللہ رب العزت اس وقت جتنا غضب میں ہوں گے اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، اس کے بعد کبھی نہیں ہوں گے. تو یہ غضب کا ماحول دیکھ کر اس وقت انبیاء علیہ السلام کہیں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ آج میری چھٹی ہو جائے تو کافی ہے. نفسی نفسی کا عالم جو عام طور پر ہم ذکر سنتے ہیں، وہ اسی موقع پر جب اللہ رب العزت آئیں گے، اس کے بعد جہنم کو لایا جائے گا اور اللہ رب العزت غضب میں ہوں گے، لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے جو جہنم کے مستحق ہیں، تو وہاں پر کٹھن حساب کتاب لیا جائے گا. تو ایسے موقع پر کوئی اللہ سے بات چیت نہیں کر سکتا، کوئی اف تک نہیں کہے گا. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اور جب اللہ رب العزت آئیں گے کوئی اس وقت بات نہیں کرے گا، کیونکہ بڑا ہی ہولناک منظر ہوگا، غضبناک منظر ہوگا. تو ایسے موقع پر اب ملائکہ صف در صف کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکہ، ملائکہ صف در صف کھڑے ہوں گے. یہاں پر اہل علم نے روح کے تعلق سے اختلاف کیا. سلف صالحین میں روح کے تعلق سے اختلاف سے تنوع ہے. یعنی بعض جو سلف صالحین کے مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملک من الملائکہ، کوئی ایک فرشتہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد بنی آدم ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر روح، انسانوں کی جو روح ہے وہ ادھر کھڑی کر دی جائے گی. تو یہ مختلف اقوال ہیں. اس میں سب سے قریب تر سیاق کے اعتبار سے جبرائیل معلوم ہو رہا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن جبرائیل علیہ السلام یا پھر دوسری جو تفسیر کے مطابق کھڑے ہوں گے، ملائکہ کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سب صفوں میں کھڑے ہوں گے. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور وہاں پر جنہیں اجازت ہوگی وہی بولے گا. یعنی اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ماحول بڑا ہی سنگین ہولناک ہوگا. وہ ایسا نہیں ہوگا جیسے بعض کم عقل لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے فلاں پیر فلاں ولی اللہ سے گفتگو کر لیں گے، ان کے طریقت میں آپ چلیں گے تو وہ جو دامن ہے وہ انہیں بچا لے گا. یہاں پر ملائکہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر روح امین کی بات ہو رہی ہے. اف اف تک نہیں کریں گے کوئی. اللہ کے لیے اس آیت کو بار بار پڑھیں اور یہ ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پر ماحول بتایا جا رہا ہے، یعنی بات چیت کوئی نہیں کر پائے گا، کوئی مخاطب تک نہیں ہوگا، کوئی یا اللہ نہیں کہے گا، سب گپ شپ ہوں گے. وجہ خوف، ہولناک منظر. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت گینے چنے لوگوں کو اجازت دے گا. بعض اہل نے کہا کہ یہاں پر سب سے پہلے اجازت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی. انہیں اجازت دی جائے گی کہ چلو آپ جس کے حق میں سفارش کرنا چاہتے ہیں ان کی سفارش کو ہم قبول کریں گے. الا قال صوابا سے مراد سفارش کریں گے، یعنی صحیح بات کہیں گے. تو مطلب وہاں پر جو بات صحیح ہے، یعنی سفارش کی ضرورت ہے اب، تو محمد رسول اللہ اٹھیں گے، اپنی امت میں سے بہت سارے لوگوں کی سفارش کریں گے. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام آئیں گے، وہ اپنی اپنی امتوں کے لیے سفارش کریں گے. تو سب سے پہلے سارے فہرست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو عزیز دوستو، یہاں پر وہ منظر کشی کی گئی ہے، وہ تصویر کشی کی گئی، یعنی بڑا ہی ہولناک منظر ہوگا اور محمد رسول اللہ کو اجازت ملے گی اور وہ ادھر سفارش کریں گے. اور وہاں پر اجازت کے بعد سفارش ہوگی. اذن له الرحمن، یہ جو رحمان ہے اس کی اجازت کے بعد ادھر گفتگو ہوگی. کوئی بڑ زبانی نہیں کرے گا، کوئی بدسلوکی نہیں کر سکتا، کوئی گستاخی ممکن نہیں ہے ادھر، یاد رکھ لیں. اس کے بعد کہا گیا ذالک الیوم الحق، اور وہ دن حق کا دن ہوگا، وہ دن حق کا دن ہوگا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، وہ دن کو یاد کریں اور وہ دن کے اعتبار سے اللہ کی طرف راستہ بنانا چاہے تو بنا لیں. اللہ رب العزت کہتا ہے، یعنی یہاں پر آخر میں گویا کہ نصیحت دی جا رہی ہے یہ مشرکین کو کہ بھائی ہو گیا سو ہو گیا، ابھی بھی راستہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر آ سکتے ہیں. اگر آپ اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں تو آپ کو حق کے دن انصاف ملے گا. اللہ رب العزت تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا.
اس کے بعد اللہ کہتا ہے گویا کہ انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، چونکہ سورت کے آخر میں آگے تو نصیحت کی جا رہی ہے، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ قریب آنے والے عذاب کے تعلق سے ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، سن لیں، یہ جان رکھو کہ ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، عذاب قریب ہے. اللہ رب العزت ہمیشہ قیامت کو قریب کہتا ہے، قیامت قریب ہے، آنے والی، اس میں کوئی شک نہیں. انکار کر کے پھنس مت جاؤ، اللہ کے راستے کو اختیار کرو، اور ہم ڈرا رہے ہیں تو ڈر جاؤ. یہ کلام لغو کلام نہیں ہے، یہ قرآن فضول نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی لفظ بیکار نہیں ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، تمہاری زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت پھر آخر میں اللہ رب العزت دیکھیے کافرین کی حسرت کو کیسے بڑھا رہا. یوم ینظر المرء، اور اس دن دیکھنے والا دیکھے گا، ما قدمت یداہ، چونکہ حساب کتاب کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، حق کا دن ہے. اس دن اس کے اعمال اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، پورے کے پورے اعمال اس کے سامنے ہوں گے. ما قدمت یداہ، اس نے جو بھی کیا، اس کی جو بھی کمائی ہے، اس کی جو بھی محنت ہے، سب اس کے سامنے ہوگا. نیکیاں ہیں تو نیکیوں کو تولا جائے گا، برائیاں ہیں برائیوں کو تولا جائے گا، تول کر دکھایا جائے گا کہ دیکھو بھائی تمہاری یہی کمائی ہوئی ہے، تمہارا یہی سرمایہ ہے. ما قدمت یداہ، جو بھی ان سے ہو سکا اللہ رب العزت نے دکھائے گا. جب اعمال سامنے ہوں گے، ترازو میں تولا جائے گا، منظر انتظار میں ہوں گے کہ نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے، برے اعمال اوپر آ جائیں تو جنتیوں میں شامل ہو جائیں. ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ترازو اوپر نیچے نہ ہو جائے، کہیں برے اعمال زیادہ وزندار نہ ہو جائیں. تو ایسے موقع پر وہاں پر ایک واقعہ یہ بھی پیش آئے گا کہ کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا. جب وہ اعمال دیکھے گا کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش میں مٹی ہوتا. وہ اس وجہ سے کہ اسے چونکہ حق کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، ہر مخلوق کے ساتھ فیصلہ ہوگا. یہاں تک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 بکریوں کو لایا جائے گا، ایک بکری نے دوسری بکری کو سنگ مارا ہوگا، تو جس بکری کو سنگ مارا گیا اس سے وہ بدلہ لیا جائے گا، اور دونوں کو بھس کر، دونوں کو بھسم کر کے مٹی بنا دیا جائے گا، دونوں مٹی ہو جائیں گے. چونکہ جانوروں کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، وہ دونوں مٹی ہو جائیں گے. تو کافر ادھر ٹھہر کر چلائے گا، کہے گا کہ اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، کتنا اچھا ہوتا. نہیں، انسان تو مٹی ہو نہیں سکتا. اس کے لیے 2 راستے ہیں، یا تو پھر جنت میں جائیں یا پھر جہنم میں جائیں اپنے اعمال کے اعتبار سے. اللہ رحمان، دیکھیے یہاں پر جہاں کہیں بھی ڈرایا گیا ہے وہاں پر لفظ رحمان کا استعمال ہوا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن الا من اذن له الرحمن. رحمان یعنی اللہ رب العزت انہیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے پاس آج بھی رحمت کا معاملہ کرتا ہوں، دنیا میں میں رحمان ہوں، مان لو، ڈر جاؤ، رجوع کر لو، قیامت کو مان لو، تمہاری حالت اس کافر جیسی نہ ہو جائے جو جانوروں کو مٹی ہوتے ہوئے دیکھ کر حسرت کی آہ پر آہ بھرے، یہ حالت تمہاری نہ ہو جائے. تو یہاں پر عزیز دوستو اس سورت کا اختتام ہوتا ہے. تو سورت کا آغاز قیامت کے شق سے تھا، اس کے بعد دوسرا موضوع آیا، وہ قیامت جو اللہ رب العزت لائے گا اس کی یہ عظمت ہوگی. اس کے بعد قیامت کے بعض واقعات بیان کیے گئے تاکہ جھٹلانے والوں کو معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن یہ واقعات ہونے والے ہیں. اس کے بعد جو لوگ انکار کرتے ہیں انہیں جہنم رکھ کر ڈرایا گیا کہ جہنم ایک بری بلا ہے. اور اس کے بعد جو لوگ قیامت کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، انہیں متقی کہا گیا، انہیں جنت میں جانے کی بات ہوئی، انہیں جنت میں نعمتوں کی ان کی بات ہوئی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا آنا اس کا ذکر ہوا، اور حساب کتاب کے بعض ملامح دکھائے گئے، اور اس کے بعد اللہ نے پھر انہیں ڈرایا، اور اس کے بعد کافر کی حسرت بتائی گئی. یہاں پر میں نے ایک آیت کو چھوڑ دی، وہ کواعب اترابا، وہ کأسن دہاقہ کے بعد میں نے کواعب اترابا چھوڑ دیا. کواعب اترابا ان ہم عمر لڑکیوں کو کہا جاتا ہے، ان ہم عمر حوروں کو کہا جاتا ہے جو کمسین ہوں گے اور جن کے اندر انتہائی خوبصورتی ہوگی، جو جنتیوں کو دی جائے گی. تو کاسن دہاقہ کے بعد یہ آیت تھی جسے میں نے چھوڑ دیا، اس کا یہی معنی ہے. تو یہاں پر یہ سورت کا اختتام ہوتا ہے. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.